حضرات، مدرسہ احمدیہ سلفیہ بلکی محلہ آرا کے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ان کی خدمات کا ایک نمونہ وہ طالب علم ہیں جو یہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک کے مختلف ریاستوں کا سفر کرتے ہیں، وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیرون ملک کا بھی سفر کرتے ہیں، اور اس میں بھی معزز ترین بستی اور شہر مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں۔ یہ مدرسے کے خدمات کا ایک نمونہ ہے کہ دور دراز سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مادر علمی میں تدریسی خدمات انجام دینے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ویسے تو اس مدرسہ کے فارغین اور حفاظ کرام ہند و بیرون ہند کے مختلف شہروں اور مختلف نگروں میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اور امامت کے فریضے بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ مدرسے کی خدمات کا ایک چھوٹا سا نمونہ خاکسار کی یہ ذات بھی ہے کہ میں یہیں سے تعلیم حاصل کیا، پھر اس کے بعد مئو اور دیگر شہروں کا سفر کرنے کے بعد پھر یہیں پر تدریسی خدمات کے لیے مامور ہوا۔ میں ان ذمہ دار کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس فرائض کے انجام دہی کی توفیق اور موقع دیا۔ اس تدریسی خدمات کے ایک نمونے کا اور مدرسے کی خدمات کا ایک اعلیٰ نمونہ ہمارے سامنے تیسرے حکم کی صورت میں ہے۔ محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا عبدالقادر المدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، جامعہ سلفیہ کا سفر کیا، پھر اسی مدرسے میں مدرس بھی منتخب ہوئے، لیکن الحمدللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے منظوری آئی اور اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں وہاں پر آپ گئے، اور فراغت کے بعد الحمدللہ ناظم اعلیٰ صاحب نے پھر ان کو یہیں پر بلا لیا اور تدریسی خدمات اور امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے نمونے ہیں ہمارے سامنے۔ موبائل لے کر کے بیٹھے ہوئے محترم جناب مولانا جمال الدین السلفی حفظہ اللہ، یہ بھی اسی مدرسہ سے تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے محترم جناب حافظ و مولانا اعجاز انور نوشاد انور السلفی حفظہ اللہ، اسی مدرسے سے ابتدائی تعلیم حاصل کیے، پھر جامعہ سلفیہ سے فراغت کے بعد یہاں پر آئے ہوئے۔ اس طرح سے بے شمار مثالیں موجود ہیں اور بے شمار خدمات ہیں۔ ان خدمات میں یہ خدمات سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم اور افضل ہے کہ یہاں سے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد دور دراز کا سفر کرتے ہیں اور مختلف مدرسوں، مکتبوں اور مسجدوں میں تدریس اور امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ یقیناً یہ تمام کام ذمہ داران مدرسہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو بھی اس کار خیر سے جڑے ہوئے ہیں ان کی نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کے کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں